بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے ضمانت قبل از گرفتاری، جس کو انگلش میں پری اریسٹ بیل کہا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں بات کریں گے کہ یہ اپلیکیشن جو پٹیشن ہے یہ کس طرح فائل کی جاتی ہے، کیا کیا گراؤنڈز لیے جا سکتے ہیں ضمانت کے لیے، اور کس کورٹ میں فائل کی جائے گی، کون سی سیکشن کے تحت فائل کی جائے گی۔ کچھ میں نے ریڈ انک کے ساتھ اس کو ہائی لائٹ کر دیا ہے۔ یہ کیس ٹو کیس ویری کرتا ہے، پاسبل ہے آپ کے یا کسی کیس میں بھی یہ چیز آ سکے۔ کافی سارے جو گراؤنڈز ہیں یہ میں نے ریڈ انک سے ہائی لائٹ کیے ہیں، باقی جنرل گراؤنڈز ہیں جو ہیں وہ بلیک انک سے میں ہی رہنے دیے ہیں، تو یہ آپ کو بھی ڈسکس کر کے اس کے بارے میں سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ یہ جو ویڈیو ہے یہ اسپیشل ان حضرات کے لیے ہے جو بے گناہ طور پر ملوث کر دیے جاتے ہیں یا کر دیے گئے ہیں۔ ان کو علم ہونا چاہیے کہ کیا کیا گراؤنڈز لی جا سکتی ہیں اور اپلیکیشن کس طرح فائل کی جا سکتی ہے۔ اب بے گناہ طور پر لوگوں کو ملوث کس طرح کر دیا جاتا ہے، چاہے وہ کوئی مانیٹری بینیفٹس حاصل کرنے کے لیے کیا گیا ہو، کوئی پراپرٹی ہتھیانے کے لیے کیا گیا ہو، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، کوئی اور رنج ہو، تو اس ایف آئی آر کو بیس بنا کر اس کو تنگ پریشان کیا جاتا ہے اور دباؤ میں رکھا جاتا ہے، کیونکہ ایف آئی آر درج کروانا آج کل ایک آسان کام ہو گیا ہے۔ پہلے بھی تھا، کیونکہ سیکشن 154 جو ہے CRPC کرمنل پروسیجر کوڈ کی، اس میں پولیس کو پابند کیا گیا ہے کہ جب بھی اس کو کوئی کوگنیزیبل اوفینس کے بارے میں کوئی اطلاع ملے تو وہ فوراً ایف آئی آر درج کرے۔ اب ایف آئی آر کوئی بھی درج کروا سکتا ہے، ایف آئی آر پولیس نہ کرے تو لوگ سیشن کورٹ میں جا کے 22 لگا کے ایف آئی آر درج کروا لیتے ہیں، تو اس وجہ سے ایف آئی آر درج ہونا کافی نہیں ہے۔ پولیس کو چاہیے کہ ایف آئی آر درج کرے، ٹھیک ہے قانون میں ہے، لیکن ایف آئی آر درج کرنے کے بعد پراپر انویسٹیگیشن کرے، اور اگر تو کسی بھی شخص کے بارے میں جو نامزد کیا گیا ہے ایف آئی آر میں، اس کے خلاف کوئی ٹھوس ثبوت ملتے ہیں تو اس کی گرفتاری کرے اور پراپر جو پروسیجر ہے وہ اڈاپٹ کرے۔ لیکن یہاں پہ پروسیجر کو اڈاپٹ نہیں کیا جاتا عموماً، جس کی وجہ سے کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے عوام کو، اور علم نہ ہونے کے سبب مزید پریشانی سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ ایف آئی آر درج اگر کسی کے خلاف ہو جاتی ہے تو سب سے پہلے مثال کے طور پر کہ کسی کو ایف آئی آر درج ہونے کا علم ہوتا ہے کسی بھی ذریعے سے، ابھی اس کی گرفتاری نہیں ہوئی جس کا نام ایف آئی آر میں درج ہے، تو اس کا کام کیا ہے کہ وہ تھانے میں نہ جائے، پہلے کسی کو بھیج دے، کسی عزیز کو، کسی دوست یار کو بھیج دے، صرف پتہ کروا لے کہ ایف آئی آر کیا ہے، اس میں کیا پراپر درج ہے، کیا الزامات ہیں، اوفینسز کون سے لگے ہیں، اس کا کیا رول لکھا ہے، تاکہ وہ اپنی ڈیفینڈ کے لیے تیار ہو جائے۔ اوپر سے ایک اور چیز، اس میں ایف آئی آر میں نام بھی ہے یا نہیں ہے، کیونکہ ایف آئی آر میں نام ہوگا، اور ضمانت کی یہ کنڈیشن ہے کہ ایف آئی آر میں نام ہونا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ ضمانت کی یہ بھی کنڈیشن ہے کہ جب اپلیکیشن وہ فائل کرے گا کورٹ میں تو وہاں پہ اس کی پرسنل اپیئرنس ضروری ہے، یہ نہیں کہ کسی وکیل کو پیسے دیے اور آپ میری بہاف پہ فائل کریں اور میری ضمانت وہاں سے کروا لیں، نہیں، وہ خود پیش ہوگا اور وہاں سے ضمانت کروائے گا۔ تو ضمانت، اب اس کے سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ ضمانت جو ہے یہ ایک رائٹ ہے ہر شخص کا، کیونکہ اب سمپل ایف آئی آر کی بیس پر کسی شخص کو مجرم نہیں ٹھہرایا جا سکتا جب تک کہ پراپر تفتیش نہ ہو، تو اس وجہ سے بغیر اگر تفتیش کے کسی شخص کو کی گرفتاری عمل میں لائیں گے، اس کو ڈیٹین کیا جائے گا، بے شک 2 دن کے لیے، بے شک 3 دن کے لیے، یا جوڈیشل تو ابھی نہیں، ابھی تو پولیس کی حد تک بات ہو رہی ہے، پولیس گرفتاری کر لیتی ہے تو اس کو اپنے کسٹڈی میں رکھتی ہے، ٹارچر کرتی ہے، تو یہ اس کے ساتھ نا انصافی ہے۔ اس کو پورا حق دیا جانا چاہیے، اس کی وہ ایویڈنس ریکارڈ کرنی چاہیے، اس کے جو بیان ہوتے ہیں 161 CRPC کے تحت، اس کے گواہان اگر ہیں تو اس کے بھی وہ جو بیان ہوں گے 161 کے تحت وہ بھی ریکارڈ کیا جانا ضروری ہے۔ اب چلتے ہیں اس کی جو متن کی طرف، تو سب سے پہلے کورٹ کا نام آئے گا۔ اب یہ کہاں پہ فائل ہوگی؟ پری اریسٹ بیل، جو ضمانت قبل از گرفتاری ہے وہ ہمیشہ فائل ہوگی کورٹ آف سیشن میں۔ اگر کورٹ آف سیشن نہیں ہے ضلع کی تو ایک بڑا سیشن ہوتا ہے، باقی کئی سارے ایڈیشنل سیشنز جج ہوتے ہیں جو تحصیل وائز
وہاں پہ ہوتے ہیں، ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں. تو اگر تحصیل وائز ہے، کسی کی آپ کا ایریا ہے وہ کسی تحصیل میں ہے، وہاں پہ بڑا سیشن نہیں بیٹھتا، تو وہاں پہ ایڈیشنل سیشن جج کے پاس فائل کیا جائے گا کیس اس ضمانت کا، پری اریسٹ کا. مجسٹریٹ کے پاس یہ جو ہے اپلیکیشن فائل نہیں کی جائے گی. پری اریسٹ کے کیس میں ہمیشہ سیشن جج ہی سنے گا. اب یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں، سب سے پہلے اوپر نام آئے گا اس کورٹ کا جس کورٹ میں اپنے کیس فائل کرنا ہے، اس شخص کا نام آئے گا جو پٹیشنر ہے، جو ایکیوزڈ ہے، اور ورسز میں آئے گا دی اسٹیٹ. یہاں پہ کمپلیننٹ کو بھی پارٹیاں بنا سکتے ہیں لوور کورٹ میں. اب یہاں پہ آگے جی پری اریسٹ بیل پٹیشن انڈر سیکشن 498. یہ 498 سیکشن کے تحت فائل کی جاتی ہے، کوڈ آف کرمنل پروسیجر کے تحت. یہ لکھنے کے بعد کون سی ایف آئی آر کا نمبر لکھا، اس کی ڈیٹ لکھی، اوفینس لکھے جو بھی اوفینس اس میں درج ہیں ایف آئی آر میں. اس کے بعد تھانے کا ذکر کیا کہ تھانہ کون سا ہے اور کس ضلع میں یا کس ایریا میں وہ تھانہ واقع ہے. جنرل سے گراؤنڈ یہ ہیں، اگر ایک شخص بے گناہ ہے، وہ اس نے کوئی کمیشن کیا ہی نہیں ہے، صرف گرج کی وجہ سے یا کوئی اور وجہ ہے اس کو بے گناہ طور پر ملوث کر دیا گیا ہے، تو وہ تو سارے گراؤنڈز لے سکتا ہے، وہ تمام گراؤنڈز لے سکتا ہے. وہ کہہ سکتا ہے جی یہ جو سٹوری بیان کی گئی ایف آئی آر میں یہ بالکل جھوٹی ہے، فریولس ہے، اس کی بیس ہی نہیں بنتی، یہ من گھڑت ہے. کوئی ایسا چیز اویلیبل ہی نہیں ہے ریکارڈ میں کہ جو یہ جس سے یہ ثابت ہو کہ میں نے یا پٹیشنر یہ اوفینس کمٹ کیا ہے. وہ یہ بھی لکھ سکتا ہے کہ جو کمپلیننٹ ہے اس نے الٹیریئر موٹیو کو اچیو کرنے کے لیے مجھے مقدمہ میں ملوث کیا ہے. اب اگر تو وہ پٹیشنر پریویسلی نان کنوکٹ ہے، اس کے سابقہ کوئی کرمینل ریکارڈ نہیں ہے، کوئی کسی کورٹ سے سزا یافتہ بھی نہیں ہے، تو یہ بھی ایک پلس پوائنٹ ہے، یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، یہ بھی لکھا جانا ضروری ہے. اگر اس کے بعد یہ گراؤنڈ آتی ہے کہ اگر پولیس نے اس کو اریسٹ کر لیا تو اس کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ سکتا ہے اس کی باڈی کو، کیونکہ ٹارچر بھی وہ کر سکتے ہیں، اس کو تشدد کر سکتے ہیں، ذہنی طور پہ بھی کر سکتے ہیں، اس کی شہرت کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے، اس کی سوسائٹی میں لوگوں کو پتہ چلے گا کہ یار اس کی ایف آئی آر ہوگی، یہ تھانے میں ہے، پتہ نہیں کیا جرم کیا ہوگا. تو وہ کافی سارے آنسر ہوتے ہیں. اب یہ جو ہائی لائٹ میں نے کیا ہے ریڈ انک سے، یہ کیس ٹو کیس ویری کر سکتا ہے. اب کوئی شخص ہے جس پہ ایف آئی آر ہو گئی ہے اور وہ اب اس نے ثابت کرنا ہے کہ یہ میں موقع پر موجود نہیں تھا. اب اس پہ الزام لگتا ہے کہ یہ شخص آیا تھا میرے گھر میں، اس نے فائرنگ کی، اس نے مجھے جان سے مارنے کی دھمکیاں دی، بارادہ قتل کی نیت سے اس نے مجھ پہ فائر کیے، اور جو بھی وقوع بناتا ہے جھوٹا بناتا ہے. تو اب اس کو آپ نے ثابت کیسے کرنا ہے؟ آپ نے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ میں تو اس ٹائم پہ اس جگہ پہ میں اس کے گھر موجود ہی نہیں تھا. اگر وہ نہیں تھا، بہت سارے کیسز ہوتے ہیں کہ جس میں ایف آئی آر کا جو ٹائم ہے وہ ڈیفر کرتا ہے، ایف آئی آر کی جو ڈیٹ ہے وہ ڈیفر کرتی ہے. اگر ایک شخص تھا آؤٹ آف سٹی تو اس کے لیے، بلکہ پہلے یہ چلیے ہی گراؤنڈ دیکھ لیتے ہیں. اگر آؤٹ آف سٹی ہے تو وہ یہ لکھ سکتا ہے جی کہ میں اپنا وہ لکھے گا جی میں یہ کاروبار کرتا ہوں، میں یہ جو بھی اس کا جو ہے وہ پیشہ ہے، نوکری ہے، نوکری کے سلسلے میں اگر گیا ہے آؤٹ آف سٹی، یا بزنس کے سلسلے میں نے ایک رفلی سی گراؤنڈ بنائی ہے جس میں ایک بزنس مین ہے، وہ کپڑے کا کاروبار کرتا ہے. تو وہ پلیس آف اکرنس یعنی جو ایف آئی آر میں درج ہے کہ 25 اپریل 2018 کو 12:10 پر یہ میرے گھر آیا، اس نے فائر کیا، یہ پلیس آف اکرنس ہے. ٹھیک ہے، ٹائم اکرنس ہے، اور پلیس آف اکرنس وہ ایف آئی آر میں درج ہوگا کہ اس ٹائم پہ اس جگہ پہ یہ آیا اور اس نے یہ جو ہے جرم کمٹ کیا. تو وہ پٹیشن کہے گا جی میں تو اس ٹائم پہ یا اس طرح کو موجود ہی نہیں تھا، میں تو فیصل آباد گیا ہوا تھا یا کسی اور ضلع میں گیا ہوا تھا، جس مرضی سلسلے میں گیا ہو وہ اس کو پروف کرنا پڑے گا. اگر وہ بزنس سلسلے میں گیا تو وہ بتائے گا جی میرا کاروبار ہے، میں بزنس کے سلسلے میں گیا تھا، کوئی پرچیزنگ کرنی تھی، تو وہاں کی اب آنے جانے کا کوئی پروف ہوگا، کوئی ٹکٹ ہوگا آنے کا یا جانے کا، تو وہ ساتھ لگائے گا، یا وہاں کا کوئی اس کے پاس ثبوت ہے وہاں کی پریزنس کا اس ٹائم خاص طور پہ، کیونکہ ٹکٹ پہ بھی یہ ٹائم وغیرہ لکھا ہوتا ہے کہ کس ٹائم آنا جانا. تو یہ تمام چیزیں جو ہے اس سے کنیکٹ کریں گی کہ واقعی جی اس کی پریزنس یہاں پہ نہیں تھی، اور
ایک پوائنٹ ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ اگر ایک شخص ہے وہ اسٹوڈنٹ ہے, بچہ ہے کوئی جو بیچلر کا جو ہے اسٹوڈنٹ ہے یا ماسٹر کا ہے کسی, اور وہ یونیورسٹی میں پڑھتا ہے, اب مقدمہ اگر جھوٹا ہے تو اس شخص نے لازمی نہیں ہے کہ اس وقت اسی گھر میں ہی موجود ہونا ہو جہاں پہ یہ واقع ہوا. وہ بتایا کہ جی میں تو یونیورسٹی میں تھا اتنے بجے 12:10 پر, میری اٹینڈنس سیٹ سے یہ ایویڈنٹ ہے, یہ ریکارڈ میں پیش کر رہا ہوں, ساتھ لگا ہوا ہے. اس کے علاوہ میں اور دیگر جو میرے کولیگز ہیں, جو اسٹوڈنٹس ہیں یا جو اساتذہ ہیں, ان کی طرف سے بھی میں ایفیڈیوٹ دے سکتا ہوں کہ یہ اس وقت اتنے بجے اس اسکول کے احاطے میں موجود تھا. تو پریزنس جب شو نہیں ہوگی تو کمٹ کرنے کا کوئی جو ہے وہ سوال پیدا نہیں ہوتا, جو جرم ہے اس کے کمٹ کرنے کا. اس کے علاوہ اگر مختلف کیس ہے آپ کا کہ جو کمپلیننٹ ہے وہ ہمارا کلوز ریلیٹیو ہے, اس نے ہماری پراپرٹی کو ہتھیانے کے لیے اس کو بنیاد بنایا ہے اس کیس کو, تاکہ وہ ہمیں پریشان کر سکے, تنگ کر سکے, اور جو پراپرٹی کا کیس اس نے ہم کوشش کی تھی پہلے اس پر قبضہ کرنے کی, ہم نے ایک کیس بھی فائل کیا تھا, تو وہ بھی ہمارا کیس پینڈنگ ہے, وہ کیس کی کاپی بھی ساتھ لگائی جا سکتی ہے. یہ سارے جو پوائنٹس لکھے گئے ہیں یہ ایڈیشنل ہے, کیس ٹو کیس ہے. ہر ایک ایف آئی آر, ہر ایک بیل پٹیشن میں یہ نہیں لکھے جائیں گے, یہ کیس ٹو کیس ہے. اسی طرح اگر کوئی سرکاری ملازم ہے تو وہ بتائے گا جی میں ڈیوٹی پہ تھا اس ٹائم کو, اور پروف لگائے گا ساتھ. بچہ ہے تو وہ اپنا عمر بتا سکتا ہے کہ جی میری عمر 16 سال ہے, میں بچہ ہوں, تو یہ ایک پلس پوائنٹ تھوڑا سا اس کے فیور میں جا سکتا ہے. ایف آئی آر کو دیکھا جائے گا کہ ایف آئی آر اگر پلیس آف اکرنس لکھا جاتا ہے, جیسے کہ یہاں پہ لکھا ہے 25/4/2018 کو اکرنس کی, اور ایف آئی آر ہو جاتی ہے 30/4 کو, یعنی کہ 3-4-5 دنوں کے بعد یا 10 دنوں کے بعد. تو یہ ڈیلے جو ہے یہ اس کا بھی لکھنا پڑے گا کہ ڈیلے کیوں کیا گیا. جب آپ کمٹ کیا گیا ہے ارادہ قتل کی نیت سے کوئی آپ کے حملہ ہوا تو آپ نے فوراً ایف آئی آر درج کیوں نہیں کروائی, اور کوئی جو ہے جبکہ اس میں کوئی ایکسپلینیشن بھی نہ دی گئی ہو اس ایف آئی آر کے درج کرانے کے لیے, تو یہ ایک گراؤنڈ بھی لکھی جا سکتی ہے. اگر کوئی رول اسپیشل جو رول ہے وہ ایٹریبیوٹ نہیں کیا گیا, کوئی منسوب نہیں کیا گیا اس پیٹیشنر کے ایکیوز پہ کہ اس شخص نے مجھے پسٹل سے وار کیا, مجھے ڈنڈے سے وار کیا, اس جگہ پہ اس نے مجھے مارا, یا جو بھی کوئی اسپیشل رول نہیں بتایا گیا, تو وہ بھی ایک گراؤنڈ آپ کے پاس آ سکتی ہے. سمپل اس نے لکھا جی یہ بھی اس واقعے میں شامل تھا, اس کا بھائی تھا, اس کے بہن تھا, بھائی تھا, یا جو بھی فیملی ممبرس نے انوالو کیے ہوں, تو وہ لکھ سکتا ہے. اب آگے ہے جی, اگر تو اوفینس جو ہے وہ بڑے جو سویئر قسم کے اوفینسز ہیں, تو پھر تو یہ پروہیبیٹری کلاس میں فال کرتے ہیں, جن کی سزا 10 سال سے اوپر ہے. کوئی اب جو جیسے ارادہ قتل ہے یہ اس کی سزا 10 سال تک بھی ہے, تو یہ پروہیبیٹری کلاس میں نہیں فال کرتا. اگر چھوٹے اوفینس ہیں, جیسے کسی نے چوری کا الزام لگا دیا یا کوئی بھی الزام لگا دیا چھوٹے موٹے نارمل سے ہے, چوری کا بھی اتنا چھوٹا نہیں ہے لیکن پھر بھی پروہیبیٹری کلاس میں فال نہیں کرتا. جن کی سزا ڈیتھ ہے یا سائے موت ہے یا عمر قید سزا ہے, تو وہ پروہیبیٹری کلاس میں فال کرتے ہیں, یا 10 سال سے اوپر ہے. تو اس صورت میں آپ یہ لکھ سکتے ہیں کہ یہ سزا جو اوفینس ہے یہ اتنا بڑا اوفینس نہیں ہے. لیکن 324 اس میں یہاں پہ جو میں نے اوپر ہیڈنگ میں لکھا ہے 324, اس کا مطلب ہے ارادہ قتل, تو یہ پروہیبیٹری کلاس میں یہ فال کرتا ہے, تو یہ آپ نہیں لکھ سکتے. اس کے علاوہ یہ لکھیں گے جی کہ میرے بھاگنے کا کوئی چانس نہیں ہے, میری سرکاری ملازمت ہے, میرا بزنس یہیں پہ ہے, میں کوئی مفروری کا چانس نہیں ہوگا, میں جو بھی عدالت جو ہے ٹائم مقرر کرے گی, ڈیٹ مقرر کرے گی, میں پیش ہوں گا, میں انویسٹیگیشن کو جوائن کروں گا, پولیس جب اور جہاں چاہے گی. باقی یہ ہے کہ ایک گراؤنڈ یہ بھی لی جا سکتا ہے کہ ابھی پروف ہوا ہی نہیں ہے میرے خلاف, جو کہ الزامات ہیں وہ پروف نہیں ہوئے, اور ابھی انویسٹیگیشن ہونی باقی ہے, کی جائے گی, اور میں اس میں جو شامل ہوں گا تفتیش میں. یہ بھی آ گیا. اور اینڈ پہ آپ یہ لکھ سکتے ہیں کہ میں عدالت کی سیٹسفیکشن کے لیے شورٹی بانڈ جمع کروانے کو تیار ہوں, جو بھی عدالت حکم کرے. تو اینڈ پہ یہ پھر لکھیں گے کہ اس درخواست کو منظور کیا جائے اور مجھے پری اریسٹ بیل گرانٹ کی جائے. اس کے علاوہ ایڈ انٹرم بیل بھی گرانٹ کا جو ہے وہ ریکویسٹ کرنی ہے, جو عارضی طور پہ بیل مل جاتی ہے, اسی ٹائم ہی مل جاتی ہے, جو ہی کیس فائل ہوگا اسی دن مل سکتی ہے, تو وہ بھی استدعا کرنی ہے. پٹیشنر کا نام آئے گا, نام تو اوپر آ گیا, صرف پٹیشنر لکھیں گے. تھرو اگر کوئی ایڈوکیٹ صاحب ہیں ان کا نام آ جائے گا.
سرٹیفکیٹ یہاں پہ ہوگا ایک، جس میں لکھیں گے کہ یہ جو اپلیکیشن فائل کی جا رہی ہے پٹیشن، بیل پٹیشن ہے، یہ پہلی ہے، اس کے علاوہ اس سے قبل میں نے کوئی درخواست جو ہے اس سبجیکٹ میٹر پہ نہیں فائل کی۔ پری ارسٹ بیل کے ساتھ ایک عدد ایفیڈیوٹ ہے جو بیانی حلفی ہے وہ لگے گا، جس میں وہ ایفیڈیوٹ جو ملزم ہے، جو پیٹیشنر ہے، وہ بیان دے گا کہ جو کنٹینٹس میں نے اس اپلیکیشن میں بیان کی یہ بالکل درست ہیں، اس میں کوئی امر مخفی نہیں رکھا گیا، کوئی غلط بیانی نہیں کی گئی، ویریفیکیشن ہوگی۔ یہ ایفیڈیوٹ اٹیسٹ ہوگا اوتھ کمشنر سے بھی، اور یہ آپ جو ہے فائل کریں گے کورٹ آف سیشن میں، ایکسیپٹ ہو جاتی ہے، الاؤ ہو جاتی ہے آپ کو۔ اب جب آپ کو یہ مل گئی تو اب آپ کے پاس اختیار ہے، آپ کسی بھی جگہ فریلی پھر سکتے ہیں، کوئی آپ کو گرفتار نہیں کر سکتا جب تک یہ آپ کی ضمانت ویلڈ ہے۔ آپ جا کے اپنی تفتیش میں شامل ہوئیں، آپ کے جو بیان گواہان ہیں ان کو ساتھ لے جائیں، وہ آپ کی بے گناہی کے بارے میں ایویڈنس دیں گے تاکہ آپ کا جو مزید۔ اب یہاں تک کیس چونکہ میں ختم کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ صرف بیل کی حد تک تھا، آگے پروسیجر کی حد تک نہیں، تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ شکریہ۔